کہا جاتا ہے کہ بھائی مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، تو یہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال کافی وائرل ہے۔ بالکل، عورتوں کا حق بنتا ہے یہ سوال کرنا، اور یہ سوال آپ کا نہیں ہے اور آج کی عورتوں کا نہیں ہے، جنہوں نے جنت کی ہمیں بشارت دی ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال ہو گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کیا آپ ہی بتائیں آقا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو جواب کیا ملا ہے۔ عورت کے لیے دیکھیں، مرد کی طرح کثرت کی خواہش نہیں ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ اگر عورتیں ہو گئیں تو نہ دنیا میں اس کو عیب ہے، بلکہ اس کی فطرت کے مطابق سمجھا گیا۔ عورت کے لیے یہ عیب ہے ایک سے زیادہ کا ہونا، اور عیب جنت میں نہیں دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کوئی بھی عیب والی چیز جنت میں اس کو نہیں دی جائے گی۔ عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اس کا شوہر بادشاہ کے مقام پر، عورت ہمیشہ ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، صحیح ہے۔ اچھا، عورت کو اور ایک دوسری اس کی فطرت ہے، وہ ملکہ بن کر کے رہنا چاہتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر جائیں، عورت کی جو فطرت ہے نا، طبیعت ہے نا، وہ آپ ایک ہی طرح کی پائیں گے کہ وہ عمر جتنی بھی ہو جائے اس کی، بڑھاپا بھی جو ہے، وہ جوان دکھنا پسند کرتی ہے۔ خوبصورتی اس کی کمزوری، ایسا ہی۔ جو ہائی لیول کی خوبصورت عورتیں ہیں وہ بھی اور خوبصورتی چاہتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تقریباً عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ حسن و جمال کی خواہش مند ہے۔ اب سنیں، عورت کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کو وہاں پر جنت میں اس کا ہی شوہر دیا جائے گا، سبحان اس کا شوہر جو ہے، اور وہ بادشاہ کی حیثیت سے اس کو دیا جا رہا ہے، اور یہ ملکہ بن کر کے رہ رہی ہے اس کے ساتھ، اور حسن و جمال اتنا کہ جنت کی 70 حوروں کے برابر اس کا ایک حسن ہوگا۔ بلکہ بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ 1000 حوروں کا حسن تنہا ایک جنتی عورت کو دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی فرمایا گیا؟ یہ بھی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر کے نعمت اس کو کیا مل رہی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک مرد کی بعض اوقات ایک سے زائد دنیا میں بیویاں ہوتی ہیں، اس کی شادیاں ہوتی ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ جنت میں پھر اس کی بیوی کون سی ہوگی اس میں سے؟ دنیا میں جتنی بیویاں تھی وہ جنت میں بھی اس کی بیویاں ہیں، اسی طرح کے حسن و جمال کے ساتھ اس کو بیویاں دی گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت ایک شوہر کے ساتھ تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ تھی، اور اس کے بعد پھر دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا، یا کبھی جو ہے ایک مرد کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، اب پھر اس کے بعد دوسرا مرد اس کے نکاح میں ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اب یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے، یہ اصل مرد کے لیے تو مسئلہ واہ نہیں، واہ واہ واہ۔ مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ اس میں فقہائے کرام کے الگ الگ اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ عورت کو اس کا آخری جو زندگی میں شوہر رہا وہ دیا جائے گا، صحیح، کہ جس کے ساتھ اخیر میں رہی وہ دیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان شوہروں میں اگر اس کے 2 ہوئے تھے یا 3 ہوئے تھے دنیا میں، سب سے زیادہ اخلاق والا اور سب سے زیادہ جو اسے محبت کرتا تھا وہ اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس عورت کو ہی اختیار دیا جائے گا، جس کے ساتھ تو رہنا چاہے وہی تیرا بادشاہ ہے۔ واہ واہ، زبردست، سبحان اللہ۔ تو عورت کو یہ جو اختیارات جنت میں دیے جا رہے ہیں، واہ واہ واہ، تو اس سے بڑھ کر کے اس کو نعمت کیا ہے کہ دنیا میں تو اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ۔ عورت کو اس کی سوچ سے زیادہ ملتا ہے جنت میں۔ یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے، ایک ڈھکوسلا ہے عورتوں کو گمراہ کرنے کے سوالات جو باطل قوموں کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ مردوں کی ہوس کے لیے جنت بنائی گئی ہے، عورتوں کا کچھ نہیں ہے۔ عورتوں کا تو بہت ہے جنت میں، واہ واہ واہ۔ عورتوں کا بہت ہے جنت میں۔ وہ باضابطہ پورے جنت کے محلات کی ملکہ ہیں، اور ان کو اختیار دیا جا رہا ہے، وہ جس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ اگر دنیا میں مختلف شادیاں ہوئی تھی تو اس سے بڑھ کر کے اور نعمت کیا ہے؟ سبحان اور اللہ۔ حسن و جمال 1000 حوروں کے برابر کا دیا جا رہا ہے۔ یہ تو یہ کمال دنیا کے سارے پاؤڈر اور میک اپ اور لالی مل کر کے ایک حور کا حسن نہیں پیدا کر سکیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ مفتی ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا کہ مولا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو رب نے کیا فرمایا کہ کچھ پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، اور سارے پرندے جو 4 الگ الگ پرندے آپ نے لیے تھے، تیسرے پارے میں اس کا ذکر ہے، تو آپ نے ان کا گوشت کا قیمہ بنایا اور سب کو ملا دیا، اور اس کے بعد 4 پہاڑوں پر ان پرندوں کے گوشت رکھ کے آئے اور ان کے سر اپنے پاس رکھے تھے۔ یہ واقعہ ہے تیسرے پارے میں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ کے حکم سے آپ کر رہے تھے۔ میں یہاں پر انٹرسٹنگ چیز عرض کر رہا ہوں، 4 پرندوں کو آپ نے نام لے کر بلایا، وہ آ گئے، اپنے گوشت سے مل گئے، جسم بھی بن گیا اور اپنے اپنے سر سے جڑ گئے اور زندہ ہو کر نکل پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ لیکن کون سے پرندے تھے آپ کو پتا ہے؟ 4 پرندے جو لیے تھے۔ یہاں صوفیہ اکرام کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مور تھا۔ چاروں نام ذہن نشین کرے، اس میں حکمت ہے۔ مرغا ہے، کوا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے۔ اب یہاں پر آتے ہم، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت ان 4 پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے جو لیا
ان میں چاروں کی ایک ایک خاصیت ہے. مرغا شہوت میں بہت زیادہ ہے، کوا لالچ میں بہت زیادہ ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے. صحیح. اور کبوتر بہت جلدی دوستی کرنے کا عادی ہے، صحیح. جلدی دوست بن جاتا ہے. اور مور جو ہے نمائش کا عادی ہے، اپنے حسن کا اظہار کرنا اس کا بڑا شوق ہے. تو فرماتے ہیں سبع سنابل شریف میں یہ بات ہے کہ در حقیقت یہ چار پرندوں کا ذبح نہیں تھا، بلکہ شہوت کو ذبح کرو، اللہ اکبر، لالچ کو ذبح کرو، واہ جی واہ، اور یہ ایرے غیرے کی دوستی کو ذبح کرو، اور نمائش کو، ریاکاری کو ذبح کرو. تو صوفیاء اکرام تو دیکھیں ہر حکم کا کچھ نہ کچھ مفہوم اخذ کرتے ہیں، راز لیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ آج بھی بندہ ان چار چیزوں کو ذبح کرے وہ قدرت کے مشاہدے دیکھے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان سے صرف اور صرف عبادت ہی کا مقصد رکھا گیا ہے، جنات کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس مقصد کے لیے جو مشین بنی ہے اگر اس مقصد کے لیے وہ کام نہ کرے تو وہ بھنگار میں چلی جاتی ہے، کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک مکسر جو ہے مسالہ پیسنے کے لیے لی جاتی ہے، یا پھر اپنے گھریلو کاموں کے لیے، واشنگ مشین کپڑے دھلنے کے لیے ہوتی ہے، کار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں مشین کام نہ کر رہی ہو تو اس کو کوئی انسان رکھتا نہیں ہے، پھر اس کو اٹھا کر کے کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے بھنگار کر دیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے، اپنے مقصد پر جو چیز کام نہیں کر رہی ہوتی اس کو رکھا نہیں جاتا. میرے عزیزو، انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جب یہ انسان جس کام کی غرض سے پیدا کیا گیا تھا وہ نہ کر رہا ہو تو پھر بیکار ہے. اور بیکار مشینوں کو جس طرح کباڑ میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح بیکار انسانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. عبادت نہ کرنے والے یہ دوزخ میں ہیں. اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، مجرمین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم جہنم میں آئے ہیں تو انہوں میں اکثر یہی کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے. عزیزان گرامی، اس بات کو یاد رکھو. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ خالص اگر ہمارا مقصد پیدا کرنے کا عبادت ہی ہے تو پھر صرف عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے انسان، تو اب بازار کب کرے گا، گھر کب چلائے گا، بیوی بچوں کو کب دیکھے گا؟ خالص یہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر باقی سارے کام جو کر رہا ہے اس کا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا کہ اگر کسی نے فجر کی نماز کی غرض سے مسجد میں داخلہ لیا، مسجد میں آیا، نماز پڑھا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر یہ سوچ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے ظہر میں واپس آنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو فجر سے لے کر ظہر تک جو جو کام کیا اس نے وہ سب عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ انتظار میں تھا دوسری نماز کے. اتنا وقت اس کا عبادت میں گزارا جائے گا. بس یہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کیا ہو، باقی وہ تجارت کر رہا ہو، لوگوں سے میل جول کر رہا ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کو عبادت میں شامل کر لیا جائے گا. اسی طرح ظہر پڑھا اور ظہر کے بعد باہر نکل کر کے یا نماز کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ مجھے عصر پڑھنا ہے، عصر کا انتظار، تو انتظار میں جو بھی کام کرے گا وہ سب عبادت میں شمار ہے. اس طرح سے صرف تم انتظار میں اپنے 24 گھنٹے کو عبادت بنا سکتے ہو. اور یہی مقصد انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو کم از کم اپنی سوچوں سے تو عبادت کرو، اپنی نیت سے تو عبادت کرو. آپ یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ کریم کا یہ اس کے دریائے رحمت کو کون جانے. آپ نے یہاں بیٹھ کر کے یہ نیت کی کہ مجھے اس سال حج پہ جانا ہے انشاءاللہ. اب اسباب ہیں نہیں ہیں یہ الگ بات ہے، آپ نے بھی ارادہ کیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، تو یہ جو تمہارا عزم تھا، جو نیت کی تھی، حج کب جاؤ گے یہ بات کی بات ہے، لیکن نیکیاں ابھی سے شروع ہو جائیں گی. اس کو انتظار حج میں شمار کر کے یہ فرمایا جائے گا کہ حج کے انتظار میں عبادت میں ہے یہ. تو کیوں نہ ہم اس طرح کے
بڑے کام جو رضائے الہی کے ہیں نیت کیوں نہ کر لیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب طاقت دے گا حج کریں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالیٰ مدینے جائیں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالیٰ ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ختم قرآن کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ یہ سب وہ نیتیں ہیں کہ اگرچہ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن ان کاموں کے انتظار میں ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں فضول واہیات سے محفوظ فرمائے۔ سورہ طور اور اس کے بعد سورہ نجم کی ہم نے تلاوت کی۔ سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ذکر ہے۔ اس میں نجم جو ہے، جو کہا گیا ہے، نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ستارہ، تارہ، قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور تارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تارے سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں یہ آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور یہ بھی آیت اسی میں ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جو کہا جاتا ہے نا قاب قوسین۔ قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں معراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا 2 کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا، 2 کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے، اتنا قریب۔ اور پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کا، اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اب اسی لیے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ۔ طور پہاڑی جو ہے یہ سینا ایک علاقہ ہے مصر میں، وہاں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو، اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی، جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سے بھی کم، اتنی ہلکی سی تجلی اپنی ذات کی اس درخت پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے، پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ پورا جل گیا۔ وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ درخت ہو کہ اس کا سایہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا، جل میں ڈالا جائے گا جو جہنم میں جانے کے سزاوار ہوں گے۔ دیکھیں یہ ایک طویل بات ہے۔ عموماً جو اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین ہیں، صحیح، کیونکہ جنہوں نے انکار کیا رب تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اب وہ جہنم جو ہے اس میں جائیں گے کفار و مشرکین عمومی طور پر، اور اس کے بعد جو کچھ نافرمان ہیں ان کے لیے بھی دوزخ ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا لیکن جیسے کچھ بد عملی آئی ہے تو اس پر بھی جہنم ہے، اور کئی اس کی وعیدیں احادیث میں ملتی ہیں۔ قرآن میں خود سورہ مدثر میں ہے، یہ بھی بڑی سننے کے لائق ہے آپ سب کے لیے۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، پوچھ رہے ہوں گے کہ سقر نے تم کو کیوں پکڑ لیا ہے، جہنم میں تم کیوں آ گئے؟ جی، جواب سنو، اکثر جہنمیوں کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اکثر جہنمی یہ کہیں گے۔ یہ میں کفار و مشرکین کی بات نہیں کر رہا ہوں، کفار و مشرکین تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو چکے، لیکن یہاں مومنین جو دنیا سے گئے ان میں سے سب سے زیادہ جو جہنمی ہوں گے وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات ہیں یہاں پر سورہ مدثر میں، لیکن اندازہ کیجئے آپ کہ نماز نہ پڑھنے والے اکثر جہنم میں جائیں گے، اکثر جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے نماز کو ہلکے میں لیا ہے، میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں اتنا آسان نہ سمجھو۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کون سی نعمت نہیں دیا ہے، ساری نعمتیں تمہیں دنیا میں دی گئی ہیں،
اور کل نمازیں تم سے کتنی پڑھوائی جا رہی ہیں؟ 5 وقت کی. اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے نا، یہ کل ملا کر کے 1 گھنٹے کی ہیں. فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو ان میں ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں. باقی تمہاری زندگی کے ہر دن 23 گھنٹے تمہارے پاس ہیں. اللہ، کیا اپنے رب ذوالجلال کے لیے اپنے دن کا 1 گھنٹہ تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ، تمہیں معلوم ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو. حیرت ہوتی ہے حافظ صاحب، کبھی میں ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان، میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا. اس وقت ٹھنڈیوں کی راتیں بھی تھی اور صبح اٹھ کر کے فجر میں جانا اپنے آپ میں ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن اس وقت 5 یا 5:30 بجے کی قریب کچھ نماز کا وقت تھا. نوجوان کو دیکھا پسینے میں شرابور ہے، ٹھنڈیوں کے دن ہے، اور دوڑے دوڑے گھر کی طرف جا رہا تھا. میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہا جیم کر کے آ رہا ہوں. یعنی صبح صبح ٹھنڈیوں کے وقت جو ہے جیم کر کے آیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ نماز میں بھی نہیں ہے. اللہ. اب یہ تو ایک میرے سامنے نظر آنے والی چیز کو میں نے دیکھا اور دل میں سوچا کہ بھاری بھرکم چیزیں اٹھاتے ہو پسینے میں، ٹھنڈیوں کی راتوں میں اپنے آپ کو شرابور کر لیتے ہو. یہاں تو رب تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت تھی، جن میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں. اللہ، کون سا بڑا تمہارے اوپر بار تھا، بوجھ تھا؟ بس تمہارے دل کے نفاق نے تم کو نماز سے دور کیا اور ان محنتوں میں تو لگایا لیکن اللہ کے حضور آنے نہیں دیا. نماز کی بات آئی ہے، نماز کی بات آئی ہے تو مجھے یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ رب تعالیٰ نے تاکید فرمائی، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. کیوں؟ اس کو اہم فریضہ سمجھو. جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا نام ہی جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ بھی ایسی ہی نہیں، فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہوگا کہ بے نمازی کا نام. تو اس کو جو لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں، اور رمضان المبارکہ میں تو نماز کو قطعاً نہ ترک کریں، پوری زندگی میں ویسے نہ کریں، لیکن رمضان یہ اللہ کا مہمان آیا ہے تمہارے گھر. اٹھ جاؤ. کچھ لوگ ابھی کھانا کھائیں گے، افطار کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کی بات ہے سو جائیں گے اور تراویح غائب ہے. یا اللہ، پوری 20 رکعت غائب ہے. کچھ تو یہاں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے ابھی کہ جلد سے جلد جہاں پڑھائی جا رہی ہو سپر فاسٹ کوئی حافظ ہو وہاں پڑھ لیں گے. شتابدی ایکسپریس ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو بہت تیز چلنے والی ٹرین کسی بھی اسٹیشن پہ نہیں رکتی. وہ حفاظ کے لیے بھی وعید ہے جو قرآن پاک کو اس طرح سے انداز سے پڑھاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز جو ہے یہ بھاری کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے پر بھاری نہیں ہے، یہ منافقین کے لیے بھاری ہے. اللہ اکبر. ان کی نشانیاں بھی کیا بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. منافقین کی یہ اللہ تعالیٰ مثال بتا رہا ہے. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جب نماز قائم ہوتی ہے یہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن سستی میں، کاہلی میں. ان کی وعید آئی ہے جو سستی اور کاہلی میں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے، جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھولے ہوئے بیٹھے ہیں یا آرام سے پڑھنا چاہتے ہیں، تاخیر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. تراویحوں میں اب یہ دیکھیں گے ابھی حافظ رکوع میں جا رہا ہے اور ادھر یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی اتنی چیز بوجھ ہے تمہارے لیے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلموں کے سامنے بیٹھ جاتے ہو، کرکٹ کے سامنے بیٹھتے ہو، فٹ بال کے سامنے بیٹھتے ہو، کبھی طبیعت میں ملال نہیں، اکتاہٹ نہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے سر بھی بوجھل ہو گیا ہے. اللہ. اور جس رحمان کا کھا رہے ہو اس کی سلطنت میں رہ رہے ہو، اور قیامت کے دن تو پھر تمہیں عذاب کے لیے تیار رہو. تو جہنم کے عذابات جو آپ کہہ رہے ہیں حقدار کون ہے، ویسے تو ایک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن قرآن میں جو سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ویل ہے، سقر ہے بے نمازیوں کے لیے، بے نمازوں کے لیے. تو آپ نے بہترین سوال کیا ہے کہ جب کسی سے گناہ ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ کیسے. دیکھیں اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے توبہ کا. توبہ تو بندہ جو ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس آ جائے، پلٹ آ جائے، تو اسی پلٹنے والی کیفیت کا نام توبہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھپڑ مارنے گال پر اس کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی کان پکڑنے کا نام ہے. پلٹ آنے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سے آ گیا اسی جگہ پر جہاں رب تعالیٰ کی منشا ہے، مرضی ہے، یہ توبہ ہے. اور توبہ کے متعلق تو فرمایا ہے
قرآن تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یہ ازالہ میں بتا رہا ہوں, ابھی میں نے توبہ کی آپ کو تعریف نہیں بتائی. سمجھ گیا میں. ازالہ کہ بندہ جو ہے گناہوں کے بعد واپس اس دلدل سے کیسے آ سکتا ہے, تو اس کے لیے اللہ نے یہ دروازہ رکھا ہے توبہ کا. سبحان اللہ. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مصطفیٰ ظاہر بات ہے بنیادی سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی توبہ کہتے کسے ہیں, بیسیکلی اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے؟ ہاں بالکل, آپ کو یہ بھی سمجھ کے چلنا چاہیے کہ توبہ ہے کیا چیز. جی. لوگوں میں یہ چیز جو پھیلی ہوئی ہے اس کا نام ہی توبہ نہیں ہے, جیسے کان پکڑ لیا, گال پر تھپڑ مار لیا, نہیں, بلکہ توبہ کے جو اصول ہیں, اس کے جو شرائط ہیں, اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو کیا ہے گناہ یا جو برائی اس پر پچھتاوا ہو, نمبر 1. اچھا, شرمندگی تو ہونی چاہیے, میں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے, ندامت ہو, تو ندامت آئی تو توبہ کا پہلا درجہ اس کے اندر آ گیا ہے. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ عزم, کہ اب نہیں کروں گا, اب دوبارہ نہیں کروں. یہ توبہ کے میں شرائط بتا رہا ہوں, اصول بتا رہا ہوں. بالکل صحیح. اور پھر اگر جیسے حقوق ضائع کیے ہیں کسی کے تو اس حقوق کی تلافی بھی کرے. تو یہ سب چیزیں ملا کر کے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس توبہ کا اسے فائدہ بھی ہے, اور یقیناً فرمایا گیا کہ توبہ ما سبق, جو کچھ بھی ہوا ہے سب معاف کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے ذریعے ساری چیزیں معاف فرماتا ہے, حتیٰ کہ کفر و شرک سے بھی بندہ توبہ کیا ہے تو معاف کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. پچھلی زندگی اس کی معاف کر دی جائے گی. صحیح. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہر قسم کا گناہ معاف ہوتا ہے توبہ جی سے, تو بالکل ہر قسم کا گناہ معاف تو ہوتا ہے, یعنی توبہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. صحیح. اب قبولیت یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, بندوں میں سے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اس کی توبہ نہیں قبول ہوئی, اس کی توبہ نہیں قبول ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے اور اس کے فضل پر ہے, کیونکہ کفر سے بھی توبہ کرے گا, شرک سے بھی توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. ایسا ہے کہ قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. صحیح. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو معاف کرے گا. اس سے مراد نہیں معاف کرے گا کیا ہے, بغیر توبہ کے گیا ہوا ہے تو. صحیح. اللہ اکبر. اللہ توبہ یعنی اس سے رجوع کیے بغیر گیا ہے دنیا سے, یہ معاف نہیں ہوگا. یہ معاف نہیں ہوگا. اللہ. ہاں, اگر دوسرے سارے گناہ ہیں, توبہ نہیں کیا تھا اور ویسے ہی چلا گیا دنیا سے, تو مولا کریم اگر چاہے تو وہ بھی معاف کر دے گا دوسرے گناہوں کی, لیکن شرک اور کفر نہیں معاف ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کبھی کبھی مصطفیٰ یہ بھی خیال آتا ہے کہ یار بار بار مطلب گناہ کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, مگر بچ نہیں پاتا, پھر گناہ ہوتے ہیں. یہ سوچ کر بندہ پھر توبہ کرنا ہی چھوڑ دے کہ میں تو چھوڑتا ہی نہیں ہوں, تو کیا یہ مناسب ہے؟ یہ اس طرح کا جو خیال آ رہا ہے یہ شیطان کی چال بازیاں ہیں. چال بازیاں ہیں کہ شیطان اب تم کو یہ وسوسہ ڈال کر کے دور کرنا چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کیا اور اس کے بعد پھر گناہ کیا, تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تو دھوکے باز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے. نہیں, رب تبارک و تعالیٰ نے کہاں یہ فرمایا کہ ایک بار توبہ کرے گا تو معاف کروں گا, 2 بار کرے گا تو قبول ہوگا, پھر تیسری بار نہیں, بلکہ وہ تو رحمان, اس کی وسعت ایسی رحمت کی ہے, سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بندے کو کبھی بھی مایوس ہو کر کے یہاں نہیں بیٹھنا ہے کہ اب کیا ہوگا, 80 سال کا ہو گیا, 70 سال کا ہو گیا, اب کیا ہوگا. یہاں پر مولانا کی ایک حکایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مولانا جلال الدین رومی اس کو فرماتے ہیں کہ مدینے میں رہنے والا ایک بوڑھا شخص جو بانسری بجا کر کے اپنی کمائی کرتا تھا, روزانہ اس کا کام یہی تھا کہ بانسری بجاتا, اچھی راگ نکلتی تھی, لوگ اس کو پیسے دیتے تھے. لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آیا تو اب سانس پھولنے لگ گئی, اب وہ لے بیٹھ نہیں پاتی, سر نہیں آ پاتے, اب لوگ سننا چھوڑ چکے, اب آمدنی نہیں ہے, بھوکا ہو گیا, کلاش ہو گیا. یہ جنت البقیع کی طرف آیا. یہ دور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو اب یہ آیا جنت البقیع میں آ کر کے اس نے اپنی بانسری توڑ دی, 80 سال کا ہو گیا ہے, اور رونے لگا, کہا کہ دنیا نے مجھے اب چھوڑ دیا ہے, اب میری کمائی کا جو ذریعہ تھا, نہ مجھ سے یہ بانسری بج پاتی ہے, نہ میں بجا پاتا ہوں, اور نہ میری آمدنی ہے. لیکن اب لوگ مجھ سے کترانے لگ گئے, راستہ چھوڑنے لگ گئے. میرے پالنہار, کیا تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ اللہ, کیا میرا تو رزاق نہیں ہے,
مجھے رزق تو نہیں عطا کرے گا. وہ بوڑھا درد سے رو رہا تھا اور روتے روتے وہاں پر غش کھا کر کے جنت البقیع میں گرا ہوا تھا. حیرت کی بات ہے کہ روایت میں بتایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اس وقت تھے تو آرام کر رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عمر اٹھو، اللہ کا حکم ہے، اس کا ایک محبوب بندہ بھوکا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ، اس کو کھلاؤ. اللہ اکبر. حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے اور لے کر کے کھانا اپنے گھر سے. جب یہاں تلاش کرتے ہیں کون ہے، ایک بوڑھا گرا ہوا ہے اور اس کو اٹھایا. کہا کیا بات ہے، یہاں کیوں سویا ہے، بھوکا ہے تو؟ اس نے کہا ہاں بھوکا تو ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے. لیکن امیر المومنین کو سامنے دیکھ کر کے تو کپ کپی بھی ہے کہ کہیں پکڑے ماریں گے، ابھی کیا کریں گے، سزا دیں گے. آپ نے اس کو توشادان کھول کر کھلایا بھی. اور جب کھایا تو اس بوڑھے نے پوچھا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو ہے کون؟ کہا پھر کھلانے کے لیے اتنی رات آئے؟ کہا اے نادان، یہ میرے گھر سے میں اپنے ارادے سے نہیں آیا، میں تو سویا تھا، خواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ فلاں ایک بندہ بھوکا ہے، اللہ کا حکم ہے، جاؤ اپنے گھر سے کھانا لے کر جاؤ، اسے کھلاؤ. جیسے ہی حضرت امیر المومنین نے یہ فرمایا، وہ بوڑھا چیخ مار کر کے گرتا ہے اور کہتا ہے کہ رحمان تیری رحمت کیسی، 80 سال تجھ سے دور رہا، آج آیا تو آج تو نے وقت کے خلیفہ کو کھانا دے کر میرے پاس بھیجا ہے. کوئی ایسا وقت ہے نہیں اللہ اکبر کہ جب گناہوں کی توبہ نہیں ہوتی ہو.